اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت غزہ سے ایک بڑی دردناک، دل دہلا دینے والی خبر سامنے آ رہی ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ سچ مچ کربلا کا میدان بن چکا ہے غزہ۔ جی ہاں، دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادیوں نے، اسرائیلیوں نے پانی کا انتظار کر رہے بچوں پر، کھڑے بچوں پر جو پانی کے بوند بوند کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ان کو لا کر پانی پلائے گا، ان بچوں پر اسرائیلی آتنکوادیوں نے بمباری کی، 17 بچے اس میں شہید ہوئے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے اور آتنکوادی بمباری سے پانی کے حصول کے لیے آئے 17 بچے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں سنگین صورتحال، ایندھن کی کمی کی وجہ سے اقوام متحدہ کی 8 مختلف ایجنسیوں نے اپنے آپریشنز ورک بند کر دیا ہے۔ UNO کے ادارے انروا کے مطابق غذائی کمی کا شکار ایک اور نومولود دم توڑ گیا، یعنی وہاں پر کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، اور یوں سمجھیے کہ اقوام متحدہ کی 8 مختلف ایجنسیاں وہاں پر کام کرنا بند کر دی، کیونکہ وہاں پر ایندھن بھی نہیں پہنچایا جا رہا ہے۔ اور اب پانی کے انتظار میں جو معصوم بچے پانی کے انتظار میں کھڑے تھے، ایسے 17 بچوں کو اسرائیلی آتنکوادیوں نے شہید کر دیا ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملات کتنے بگڑ چکے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ غزہ کے ان معصوم بچوں کے لیے خود اسرائیل کی جو راجدھانی ہے تل ابیب، وہاں پر ان غزہ کے معصوم بچوں کے لیے کچھ ہمدرد، رحم دل لوگوں نے آندولن کیا، مظاہرہ کیا۔ تل ابیب میں مظاہرین نے غزہ میں اسرائیلی حملوں میں مارے گئے بچوں کو خاموشی سے خراج عقیدت شردھانجلی پیش کی اور جنگ کے خاتمے کے لیے جامع جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل کو غزہ پر حملہ کرتے ہوئے قریب 21 ماہ ہو چکے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ بین الاقوامی اور انسانی حقوق، ہیومن رائٹس کی تمام یونٹس اور تنظیموں کی مسلسل مخالفت، وروध کے باوجود بھی اسرائیل غزہ پر اپنا حملہ نہیں روک رہا ہے۔ اور خبریں ہیں کہ اسرائیل کی آتنکی بمباری کی وجہ سے اب تک 60,000 سے زیادہ افراد غزہ میں شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اب خود اسرائیل کی مخالفت اسرائیل کے اندر ہی شروع ہو گئی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی تک بے شرم، بے غیرت اسلامی ملک
خاموش تماشائی بنے ہیں اور صرف بیان بازیاں اور اجلاس کر رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بتایا جا رہا ہے کہ پوتن پر بھڑک اٹھے اور کہا کہ تم رات کے اندھیروں میں لوگوں پر بم برساتے ہو۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ میں صدر پوتن سے بہت مایوس ہوں۔ اس دوران ٹرمپ نے یوکرین کو پیٹرنس بھیجنے کا بھی اعلان کر دیا، پر روسی حملے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر رشیا کے صدر پوتن پر شدید طور پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم رات کے اندھیرے میں لوگوں پر بم برساتے ہو۔ بہت اچھی بات کہی ٹرمپ نے، دل خوش ہو گیا کہ یوکرین پر رات کے اندھیرے میں پوتن بم برساتا ہے تو ٹرمپ بھڑک اٹھے۔ لیکن کیا اس ظالم، اس قاتل کو، اس ٹرمپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ 2 سال سے تمہاری ناجائز اولاد اسرائیل غزہ اور فلسطین پر کب بم برسا رہی ہے اور کیسی کیسی جگہوں پر بم برسا رہی ہے؟ ہاسپٹل، اسکول، بازار، سول سٹیزنز، رہائشی بلڈنگیں، ان تمام پر تمہارے ناجائز اولاد اسرائیل بم برسا رہی ہے۔ اور ابھی گزشتہ کل تو جو معصوم بچے پانی کے لیے لائن لگا کر کھڑے ہوئے تھے کہ انہیں کوئی لا کر پانی کی بوتل دے گا، پانی پلائے گا، ان 17 بچوں کو بھی اسرائیلی آتنکوادیوں نے بمباری کر کے شہید کر دیا۔ تو تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ تو ٹرمپ کی مکاری، غداری اور دوغلی پالیسی دنیا کے سامنے جانی چاہیے۔ ناظرین، ملک کے شام سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک کے شام میں حکومت تبدیل ہو گئی، حکومت بدل گئی ہے نا، لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ حکومت کی تبدیلی کے بعد بھی شام میں، ملک کے شام میں بدامنی کا، افراتفری کا، ڈر اور خوف کا ماحول ہے۔ خبریں ہیں کہ تازہ جو فرقہ وارانہ وہاں پر تصادم ہوا، بھڑت ہوئی، اس میں 37 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں۔ شام میں یوں سمجھیے کہ آبادی تقریباً 7 لاکھ ہے، جس میں سویدہ شہر اس آبادی کا سب سے بڑا شہر ہے، لیکن وہاں سے خبریں آ رہی ہے کہ وہاں پر تشدد کبھی بھی پھوٹ پڑتا ہے، بدامنی کا ماحول ہے۔ اور ابھی شام میں حکومت کی تبدیلی کو 9 مہینے گزر چکے ہیں، لیکن اب تک وہاں مکمل طور پر امن قائم نہیں ہوا ہے۔ ایک طرف جہاں کرد جنگجوؤں نے احمد الشرا کی عبوری حکومت سے ایگریمنٹ کرنے کے بعد ہتھیار ڈال دیا ہے، وہیں دروز برادری کے لوگ آج بھی اپنے ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہیں، انہوں نے ہتھیار نہیں چھوڑا ہے اور تصادم، بھڑت حکومت اور ان کے اندر ہوتی رہتی ہے۔ تازہ جو بھڑت ہوئی ہے اس میں 37 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں۔ ایران کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایران کے وزیر خارجہ سعید عباس عراقچی کا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام، اپنے ایٹمی پلانٹ کو لے کر مذاکرات، بات چیت، ڈائلاگس کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ مذاکرات، بات چیت دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے تو اسے اس بات کی ضمانت دینا ہوگی کہ دوبارہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ ایران کے وزیر خارجہ سعید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران اپنے جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار رہا ہے اور آگے بھی رہے گا، لیکن امریکہ کو یہ گارنٹی، یہ ضمانت دینا ہوگی کہ دوبارہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ اسرائیل آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلتا رہتا ہے۔ ایران پر جیسے ہی حملہ کیا وہ ایران نے بھرپور انداز میں نانی دادی یاد دلا دیا، اور ابھی بھی ایران کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے جوہری پلانٹ کو لے کر، ایٹمی پلانٹ کو لے کر بات چیت کرنا چاہتے ہو تو ہم تیار ہیں، لیکن پہلے ضمانت دو کہ غداری، مکاری، بدماشی اور شرارت نہیں ہوگی۔ آخری بڑی خبر اسرائیلی بستی سے ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی بستی میں امریکی مسلم نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ امریکی مسلم نوجوان، بھائی کہیں کا بھی ہو، امریکہ کا ہو، کہیں کا بھی ہو، بس اسرائیلی آتنکوادیوں کے لیے تو مسلمان ہونا ضروری ہے۔
وہ مسلمان تھا امریکی مگر قتل کر دیا گیا. اب اس نوجوان کے پریوار کو, فیملی کو, نوجوان کے کنبے کو انصاف ملنے کا انتظار ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے ابھی بھی کارروائی نہیں کی تو یہ اشارہ ہوگا کہ فلسطینی نسل کے امریکی شہریوں کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں سمجھی جا رہی ہے. اسرائیلی بستیوں میں تشدد کے بڑھتے معاملات کے درمیان ایک واقعے نے امریکہ سمیت عالمی برادری کو ہلا کر رکھ دیا ہے. دراصل فلوریڈا باشندہ 20 سال کا امریکی شہری سیف اللہ کا اسرائیلی بستی کے لوگوں کے ذریعے ویسٹ بینک میں پیٹ کر قتل کر دیا گیا. اب ان کا کنبہ پریوار فیملی امریکی حکومت سے اس معاملے کی آزادانہ جانچ اور انصاف کا مطالبہ کر رہا ہے. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ قتل کرنے والے اسرائیلی آتنکوادی ہے اور امریکہ کے یہ فیملی جو ہے اسرائیل کے ناجائز باپ ٹرمپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی اس کا انصاف کے ساتھ انکوائری کرو. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کتنا انصاف ملے گا. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, بیکٹیریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں جیسے مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر, بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, کمر درد, کھجلی, بواسیر, خون مسے والی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا, تل مسے, آنکھوں کے اوپر کی چربی, بالوں کا جھڑنا, بالوں میں کیڑا لگنا. بھی کانٹیکٹ.